السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 429 فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ دَبَّرَ عَبْدَهُ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا، قاضی نے اس گواہی پر فیصلہ کر دیا، ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کیا، تو اب یہاں پر دونوں گواہ آقا کے لیے ضامن ہوں گے نقصان تدبیری، یعنی وہی مدبر بنانے کے نقصان کے وہ ضامن ہوں گے۔ اب نقصان تدبیر کیا ہوگا؟ تو وہ یہ ہے کہ خالص غلام اور مدبر غلام دونوں کی قیمت لگا کر جو کمی ہوگی، جو نقصان فرق ہوگا، تو اس کے ضامن ہوں گے۔ فرماتے ہیں فَيُقَوَّمُ قِنًّا وَيُقَوَّمُ مُدَبِّرًا، تو خالص اور مدبر غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور نقصان کے وہ ضامن ہوں گے۔ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ حَالَ حَيَاتِهِ بِشَهَادَتِهِمَا هَذَا الْقَدْرَ، اس لیے کہ دونوں گواہوں نے آقا پر اس کی زندگی کی حالت میں اپنی گواہی سے اتنی ہی مقدار کو تلف کیا ہے، تو وہ اتنی ہی قدر کے ضامن ہوں گے۔ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ، اب آقا کے مرنے کے بعد تو یہ آزاد ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ جب آقا مر جائے اس کے بعد تو عتق العبد کلہ، یا عتق العبد کلہ، تو پورا غلام پھر آزاد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا مر گیا اس کے بعد تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب آزاد ہو جائے گا تو فرماتے ہیں پورا غلام آزاد ہو جائے گا کب؟ ان کانا یخرج من الثلث، جب کہ غلام تہائی مال سے نکلتا ہو۔ تو تہائی مال سے نکل سکتا ہو مطلب آقا کے پاس غلام کو ملا کر جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہیں۔ اب 3 لاکھ روپے ہیں تو غلام مثلا 50,000 کا ہے، تو تہائی مال کے اندر ہے یہ، تو غلام تہائی مال سے نکل سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا۔ ولا سعایت علیہ، اور اس پر کوشش کرنا نہیں ہوگا، یعنی یہ کما کر نہیں دے گا، لأنہ مدبر، اس لیے کہ یہ تو آقا کا مدبر غلام ہے، اس لیے کہ اس پر کوشش کرنا نہیں ہوگا۔ تو تہائی مال سے نکل سکتا ہو، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے مدبر بنا کے تہائی مال میں وصیت کر دی بس، ٹھیک ہے، اور وصیت جس کی وجہ سے کی ان نے نقصان لے لیا۔ اب یعنی جو بقیہ بچا ہے 2/3، تو وہ ورثہ کے لیے گواہ ضامن ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَيَضْمَنَانِ لِلْوَرَثَةِ بَقِيَّةَ قِيمَتِهِ عَبْدًا، اور دونوں گواہ ورثہ کے لیے ضامن ہوں گے اس مدبر کی غلام والی بقیہ قیمت کے، مطلب مدبر کی غلام والی بقیہ قیمت کیا ہوگی کہ 2/3، ٹھیک ہے، تو اس 2/3 کے دونوں ضامن ہوں گے۔ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا بِشَهَادَتِهِمَا بَقِيَّةَ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی گواہی سے آقا کے مرنے کے بعد بقیہ مال کو بھی تلف کر دیا ہے، تو یہ نقصان کے بھی ضامن ہوں گے اور جو ہے بقیہ کے بھی جو ہے وہ ضامن ہوں گے۔ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ، اس لیے کہ مدبر بنانا کا مطلب یہ ہے کہ اعتاقم بعد الموت، موت کے بعد آزاد کرنا، تو موت کے بعد آزاد کرنا، تو آزاد کرنا وہ انہی کی وجہ سے ہوا، اس لیے یہی ضامن ہوں گے، اور انہوں نے مدبر بنوایا تو نقصان کے بھی یہی ضامن ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ پہلے تہائی کے ضامن ہو گئے، اب 2/3 کے ضامن ہو گئے، پورے غلام کے یہی ضامن ہو گئے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ، اب یہ اس صورت میں ہے جب کہ غلام کے علاوہ بھی اور مال ہو، اور غلام تہائی مال سے اندر ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر آقا کے پاس اس مدبر کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو، ٹھیک ہے، یہی سارا مال ہے، تو عتق علیہ مجانن، تو اب یہ آقا پر جو ہے وہ فری میں آزاد ہو جائے گا، یہ فری میں آزاد ہو جائے گا۔ لأن التدبیر، اس لیے کہ جیسے ہی گواہوں نے یہ کہا کہ اس نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا، تو مدبر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے میں وصیت کر دی۔ اب وصیت پورے میں کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے میں وصیت تو ہوگی نہیں بلکہ تہائی میں ہوگی، ٹھیک ہے، تو تہائی میں وصیت کے علاوہ جو باقی 2/3 غلام ہے وہ اس کی قیمت یہ غلام خود کما کر دے گا ورثہ کو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یعنی پھر یہ مدبر بنانا جو پایا گیا یہ گواہوں کی وجہ سے ہوا تھا نا، تو 2/3 تو خود کما کر دے گا یہ، اور جو بچا ہوا 1/3 غلام کی قیمت ہے وہ گواہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ لأن تدبیر وصیت، یہ فری میں آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ مدبر بنانا یہ وصیت ہو جائے گا، اور تمام وصیتوں
کے ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِیمَتِهِ عَبْدًا قِنًّا لِلْوَرَثَةِ، اور غلام یعنی مدبر غلام جو ہے یہ اپنی غلام خالص غلام والی 2/3 قیمت میں کوشش کرے گا ورثہ کے لیے، یعنی وہ کما کر دے گا، اس لیے کہ تہائی سے زیادہ میں وصیت تو بغیر ورثہ کی اجازت کی نافذ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہائی میں چلو نافذ ہو گئی، تہائی میں نافذ ہو گئی، 2/3 تو خود کما کر دے گا، فری میں آزاد ہو رہا، اب 1/3 جو بچا ہے وہ گواہ دیں گے۔ وَيَضْمَنُ الشَّاهِدَانِ، اور دونوں گواہ ضامن ہوں گے ورثہ کے لیے اس کی 1/3 قیمت کے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے آقا پر اپنے گواہی سے ثلث غلام کو ہی طلب کیا ہے۔ اب یہ تو اس وقت ہے جب کہ غلام کا کوشش کرنا اس کو 1/3 غلام کی قیمت سے نکال دے، کیونکہ یہ کہا نا کہ وصیت 1/3 میں نافذ ہو جائے گی، تو وصیت 1/3 میں مطلب دیکھو غلام جو ہے وہ کتنے کی کوشش کر رہا تھا، 2/3 کی کوشش کر رہا ہے اپنے 2/3 قیمت کی، تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ غلام کا کوشش کرنا اس کو یعنی غلام کی 1/3 قیمت سے جو ہے وہ نکال دے، مطلب 1/3 سے زیادہ کما پائے، تبھی تو 2/3 تک پہنچے گا، تو 1/3 سے زیادہ کما پائے تب، اور اگر یہ 1/3 بھی نہیں کما پا رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یعنی پھر وہی دیں گے گواہ، پھر گواہ بعد میں چاہیں اس سے لے لیں۔ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ لَا تَخْرُجُ، تو اگر یہ 1/3 غلام کی قیمت سے بھی باہر نہیں آتا ہے، مطلب 2/3 کمانا تھا، اس سے بے طور کے یہ تنگ دست ہے، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ جَمِيعَ قِیمَتِهِ مُدَبَّرًا، تو اب دونوں گواہ یہ یعنی مدبر کے یعنی غلام کی مدبر والی تمام قیمت کے جو ہے ضامن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْعَبْدِ، پھر وہ اس غلام سے رجوع کریں گے کیا 2/3 قیمت کا، اذا ایسرا، جب کہ وہ خوشحال ہو جائے۔ سنو، فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ إِن دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، اگر دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے اپنے غلام سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوا تو آزاد ہے، تو یہ اس نے اپنے غلام سے کہا۔ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِالدُّخُولِ، تو 2 گواہوں نے تو یہ کہا کہ اس نے جو ہے عتاق کو معلق کر دیا دخول دار پر، اس کی گواہی دی ہے۔ اب دوسرے 2 گواہ نے، یہ الگ گواہ ہیں، دوسرے 2 گواہوں نے جو ہے وہ داخل ہونے کی گواہی دے دی کہ داخل ہو گئے وہ۔ ثم رجعوا، پھر جو ہے تو فرماتے ہیں سب نے رجوع کر لیا، مطلب جو دخول دار پر معلق کر رہے تھے عتاق کو، تو ان گواہوں نے بھی رجوع کر لیا، اور جو دخول کی گواہی دے رہے ہیں انہوں نے بھی رجوع کر لیا، تو زمان کس پر ہوگا؟ فرماتے ہیں فالزمان علی شہود الیمین، تو قسم کے گواہوں پر زمان ہوگا کہ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ اس انسان نے یہ قسم کھائی ہے۔ لأن العتق ثبت بقولہ انت حر، کیونکہ آزادی تو انت حر قول سے ثابت ہوئی ہے، اور دخول کیا ہے؟ تو بتائیں دخول تو شرط ہے، انہوں نے شرط کی گواہی دی ہے۔ والحکم یضاف الی العتق لا الی الشرط، اور حکم کی اضافت وہ آزادی کی طرف ہوگی نہ کہ شرط کی طرف۔ فکانت تلف حاصلا بشہادتہما فکان الزمان علیہما، تو اب تلف جو ہے وہ قسم کے گواہوں کی گواہی سے ہوا ہے تو زمان بھی انہی پر ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا شَهِدَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، یوں ہی جب 2 لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس انسان نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے ان دخلت الدار فأنت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق، تو 2 گواہ تو یہ ہوئے۔ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِالدُّخُولِ، دوسرے 2 گواہوں نے دخول کی گواہی دے دی۔ ثُمَّ رَجَعُوا، پھر سب نے رجوع کر لیا، تو اسی طرح جو ہے وہ قسم کے گواہوں پر زمان ہوگا جو ہم نے کہہ دیا۔ اور اسی طرح اگر 2 گواہوں نے کسی شخص کے خلاف زنا کی گواہی دی، یعنی زنا کی گواہی دی کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے۔ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِالْإِحْسَانِ، اور دوسرے 2 لوگوں نے یہ گواہی دی کہ سزا کون سے ملنا چاہیے، اسے رجم ہونا چاہیے، محسن ہے یہ، تو محسن کی گواہی دی۔ ثم رجعوا، پھر سب پلٹ گئے، تو زمان کس پر ہوگا؟ فالزمان علی شہود الزنا، تو زمان زنا کے گواہوں پر ہوگا نہ کہ احسان کے گواہوں پر، اس لیے کہ محسن ہونا تو شرط ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا خَطَأً، اور اگر 2 لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کو خطأً قتل کیا ہے، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ قتل خطأ میں دیت ہوتی ہے۔ ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو ضمنت دیتا، انہوں نے جو ہے یہ دونوں ہی اب دیت کے ضامن ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں نے
دیت کو تلف کیا ہے یعنی اس شخص پر، وَتَكُونُ فِي مَالِهِمَا، اب یہ ہے کہ دیت ان دونوں گواہوں پر ہوگی، تو دیت تو عاقلہ پر ہوتی ہے، کہہ رہے نہیں عاقلہ پر نہیں، ان دونوں گواہوں کے مال میں ہی ہوگی، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِالْإِطْلَافِ، اس لیے کہ ان دونوں کی طرف سے گواہی جو ہے وہ دونوں کی طرف سے اطلاف کے اقرار کے درجے میں ہے، کہ انہوں نے اطلاف کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا ہے، تو اطلاف کا اقرار جب ہوتا ہے نا تو اقرار کا بوجھ وہ عاقلہ پر نہیں لادا جاتا، وہ انہی پر ہوگا، یہ اپنے مال سے دیں گے، وَالْعَاقِلَةُ لَا تُعْقَلُ الْإِقْرَارَ، اور عاقلہ کا بوجھ جو ہے وہ اقرار میں نہیں لادا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی عاقلہ پر اقرار کا بوجھ نہیں لادا جاتا۔ فرماتے ہیں کما لو اقر صریحاً، جیسے کہ اگر یہ صراحتاً اقرار کرتے کہ ہم نے تلف کیا ہے تب جو ان کے مال میں ہوتا، ولہذا لو رجع فی حال المرض، تو اسی لیے اگر ان دونوں کا رجوع وہ بیماری کی حالت میں ہو، تو بیماری کی حالت میں اگر ہو تو اعتبر اقرارا بالدین، تو وہ دین کا اقرار ہو کر اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ بیماری کی حالت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مجھ پر فلاں کے پیسے ہیں تو وہ دین کا اقرار ہوتا ہے، اور دین کے اقرار سے پہلے حالت صحت کا جو اقرار ہوگا وہ پہلے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتبر اقرار بالدین، تو حالت مرض میں اگر یہ رجوع کرتے، تو حالت مرض میں اگر رجوع کرتے تو انہی کے مال میں ہوگا، یعنی کہ اقرار بالدین ہو کر اس کا اعتبار کیا جائے گا، تو پتہ چل رہا ہے انہی کے مال میں ہوگا، یعنی حتیٰ یقدم علیہ دین الصحت، حتیٰ کہ اس حالت مرض کے اقرار پر حالت صحت کے دین کو مقدم کیا جائے گا، جیسا کہ تمام اقراروں میں یہی ہوتا ہے کہ حالت صحت کا پہلے دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان دونوں کے مال میں ہی ہوگا، جب حالت مرض میں اقرار بالدین ٹھہر رہا ہے تو اب بھی جو ہے ان کے مال میں ہی ہوگا، عاقلہ پر نہیں۔ فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ فُلَانٍ خَطَأً، ایسے اگر دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس شخص نے فلاں شخص کا ہاتھ غلطی سے کاٹ دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ قتل خطا میں دیت ہے، ثم رجع، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو یہی دونوں ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں گے، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا کہ انہی کی گواہی کی وجہ سے انہوں نے دیت کو تلف کیا ہے۔ وَقَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالسَّرْقَةِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ، اور ایسے ہی اگر دونوں گواہوں نے اس پر یعنی چوری کی گواہی دی اور قاضی نے اس پر ہاتھ کٹنے کا جو ہے فیصلہ کر دیا کہ اس نے چرایا تو ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثم رجع، پھر دونوں نے رجوع کیا، تو فقد رویہ ان شاہدین شہیدہ عند علی، تو اب فرماتے ہیں کہ پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو کیا ہوگا، وَقَضَى، شروع میں آ گیا وَقَضَى، تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا، بعد میں رجوع کر لیا تو کائے کے ضامن ہوں گے، دیت کے ضامن ہوں گے، ہاں، تو یعنی فرماتے ہیں ثم رجع، پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو یہ بھی جو ہے گواہ کا کیا ہے، ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں گے، کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ دو گواہوں نے حضرت علی کے پاس ایک آدمی کے خلاف چوری کی گواہی دی کہ اس نے چوری کی ہے، فقضى علی بالقطع، تو حضرت علی نے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا، قطعت یدہ، ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثم جاء الشاہدان بآخرہ، پھر یہی دونوں گواہ دوسرے شخص کو لا کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وہم ہو گیا تھا ان السارق ھذا، چور تو یہ ہے یا امیر المؤمنین، اب اس کا تو ہاتھ تو کٹ گیا، کہنے چور تو یہ ہے، تو حضرت علی نے فرمایا لا اصدقکما علی ھذا، کہ میں تمہاری اس پر تصدیق نہیں کروں گا، ہاتھ تو اس کا کٹ چکا ہے، اب میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا، وَأُغْرِمُكُمَا دِيَةَ يَدِ الْأَوَّلِ، اور میں پہلے شخص کے ہاتھ کی دیت تم پر لازم کروں گا، تم پر جو ہے تاوان لازم کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہاتھ کی دیت کو لازم کیا حضرت علی نے، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا، حضرت علی نے فرمایا اور اگر مجھے علم ہو جاتا کہ تم نے جان کر ایسا کیا ہے، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، تو پھر تم دونوں کے ہاتھ کاٹتا میں، اس کا مطلب یعنی دیت ان پر لازم کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ معاملہ جو ہے صحابہ کی موجودگی میں ہوا، اور حضرت علی پر کسی نے انکار بھی نہیں کیا، تو یہ اجماع ہو گیا کہ قتل خطا ہو
ٹھیک ہے، یا یعنی غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہو تب بھی جو ہے دیت ہوگی، اور جو ہے چوری میں ہاتھ کٹ گیا ہو اور انہوں نے گواہی دی ہے پھر بعد میں رجوع کر لیا تب بھی جو ہے وہ دیت کے ضامن ہوں گے۔ تو یہاں پر دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے اس کے ہاتھ کو تلف کر دیا ہے، اس لیے ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں گے۔ ولو شہیدا انہ قتل فلانا عمدن، اب اگر دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو جان کر قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قصاص میں اسے بھی قتل کیا گیا ہوگا۔ قاضی نے فیصلہ کیا وہ قتلا، اور یہ قتل کر دیا گیا۔ ثم رجعا، پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا، فرماتے ہیں فعلیہم الدیۃ عندنا، تو تب بھی ان دونوں گواہوں پر دیت ہوگی ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی گواہی سے ایک جان کو ہلاک کر دیا نا، تو اس جان کی دیت ہوگی۔ اور امام شافعی کے نزدیک علیہم القصاص، ان دونوں گواہوں پر قصاص ہوگا۔ ہاں، وعلی ھذا الخلاف، اور اسی اختلاف پر یہ صورت بن جائے گی کہ اذا شہدا انہ قطع ید فلان، کہ جب دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے فلاں شخص کے ہاتھ کو کاٹا ہے، تو فلاں شخص کے ہاتھ کو کاٹا ہے، اس نے کاٹا ہے، تو اب انہوں نے گواہی دی، تو اب قصاص میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا جس کے خلاف گواہی دی، بعد میں رجوع کر لیا ان لوگوں نے، تو پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ گواہوں پر قصاص ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ کٹوا دیا، جیسے کہ اوپر جو ہے وہ جان کا قصاص ہو رہا ہے، یعنی تو امام شافعی تو فرماتے ہیں قصاص ہوگا، اب چاہے وہ جان کی صورت میں ہو یا ہاتھ کے کٹنے کی صورت میں ہو، یعنی قصاص ہوگا۔ امام شافعی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادتہما وقعت قتلا تسبیبا، کہ ان دونوں کی گواہی وہ قتل کا سبب بن کر واقع ہوئی ہے، ان دونوں کی گواہی وہ قتل کا سبب بن کر واقع ہوئی ہے۔ کیسے؟ لأنہا تفضی الی وجوب القصاص، اس لیے کہ ان دونوں کی گواہی وہ قصاص کے واجب ہونے کی طرف جو ہے پہنچا رہی ہے کہ قصاص واجب ہوا، وَأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْقَتْلِ، اور قصاص کا واجب ہونا پہنچا رہا قتل کی طرف، تو اب ان دونوں کی گواہی جو ہے وہ قتل کا سبب بنی، ٹھیک ہے۔ وَالتَّسْبِيبُ فِي بَابِ الْقِصَاصِ فِي مَعْنَى الْمُبَاشَرَةِ، اور باب قصاص میں سبب بننا یہ ارتکاب کے معنی میں ہے، جیسے کہ اس نے خود عمل کیا ہو۔ مباشرت کے معنی میں ہے کل اکراہ علی القتل، جیسے کہ قتل پر مجبور کرنا، تو قتل پر مجبور کرنے والا جو مکرہ ہے تو وہ قتل کا سبب بننا ہے، تو باب قصاص میں ایسا ہے جیسے خود ہی قتل کر رہا ہے، وہ دوسرے انسان کو قتل پر مجبور کیا، ہاں، تو مکرہ پر قصاص نہیں ہوتا ہے، اس مکرہ پر ہوتا ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں وَلَنَا، یہ تو امام شافعی کی دلیل ہوئی، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نسلم ان شہادت وقعت تسبیبا الی القتل، کہ ہمیں یہ تو تسلیم ہے کہ گواہی یہاں قتل کا سبب بن کر واقع ہو رہی ہے، ان دونوں کی گواہی قتل کا سبب ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وجوب القصاص، لیکن وجوب قصاص کا تعلق جو ہے وہ قتل ارتکابی سے ہوتا، قتل سببی سے نہیں ہوتا، یعنی جو قتل کا ارتکاب کرے تو اسی کی وجہ سے یعنی قصاص کا وجوب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں قصاص کے وجوب کا تعلق بالقتل مباشرتاً، وہ قتل ارتکابی سے ہوتا ہے، لا تسبیباً، قتل سببی سے نہیں ہوتا، لأن ضمان العدوان الوارد علی حق العبد مقید بالمثل شرعاً، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ حق العبد پر وارد ہونے والی زیادتی ہے، یہ قتل کرنا حق العبد پر وارد زیادتی ہے نا، کسی کو قتل کر دیا، تو حق العبد پر وارد ہونے والی زیادتی کا زمان وہ شرعاً مثل کے ساتھ مقید ہے، کہ زمان یہ ہوگا کہ اسی طریقے سے قتل پایا جائے، شرعاً مثل کے ساتھ مقید ہے کہ زمان جو ہے وہ مثل کے ساتھ دیا تھا کہ اگر اس نے ایسا قتل کیا ہے تو اسے بھی ایسا قتل کیا جائے گا، اس نے دائیں ہاتھ کاٹا ہے تو دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، تو حق العبد پر وارد ہونے والی زیادتی کا زمان وہ شرعاً مثل کے ساتھ مقید ہے۔ اب دیکھو یہاں پر دونوں میں مماثلت ہے، وہ اس نے تو قتل سببی بنا ہے، اس کا گواہوں نے جو قتل کیا ہے تو گواہوں کا قتل کرنا تو وہ سبب کے اعتبار سے ہے، اور اسے ڈائریکٹ قتل کیا جائے
تو دونوں میں مماثلت بن جائے گی؟ نہیں، فرماتے ہیں ولا مماثلۃ بین القتل مباشرۃ و بین القتل تسبیبا، اور قتل ارتکابی اور قتل سببی کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ قتل، اس کا قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا قتل تو قتل ارتکابی بن جائے گا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ گواہوں نے تو قتل سبب ہی کیا ہے، اور پھر گواہوں کو قتل کر کے یہ تو قتل ارتکابی ہو جائے گا نا، گواہوں پر قصاص اگر لازم کر دیا تو ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بخلاف الاکراہ علی القتل، برخلاف قتل پر مجبور کرنا، آپ نے کہا کہ یہاں پر بھی ایسا ہے، یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ مکرہ جو ہے وہ قتل سبب ہی نہیں کر رہا ہے، وہ قتل ارتکابی کرتا ہے۔ اس نے مکرہ کو تو آلہ بنایا ہے، جیسا ہاتھ میں چھرا تو وہ تو آلے کی طرح ہے، قتل اس کا ارتکابی ہی ہے۔ وہی فرما رہے لأن القاتل هو المکرہ مباشرتاً، اور مکرہ پر جو قصاص ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ قاتل تو مکرہ ہی ہوتا ہے ارتکاب کے اعتبار سے، لیکن بید المکرہ، لیکن ہاں مکرہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے، مکرہ تو وہ آلے کی طرح ہے۔ والفعل لمستعمل الآیت، اور فعل جو ہوتا ہے وہ آلے کو استعمال کرنے والے کا ہوتا ہے، نہ کہ آلے کا۔ تو یہاں فعل کس کا پایا گیا؟ مکرہ کا فعل ہوا یہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ پہچان لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں مکرہ جو ہے اس پر جو قصاص ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قاتل حقیقت میں عمل کے اعتبار سے وہی ہے۔ تو امام شافعی نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ مکرہ جو ہے وہ قاتل سببی بنتا ہے اور قاتل اصلی تو وہی بنتا ہے مکرہ، تو ایسا نہیں ہے، مکرہ تو پورا کا پورا آلہ ہے، قاتل ارتکابی یہ مکرہ ہی بنتا ہے، اس لیے اس پر قصاص ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الا ان ذلک وان کان قتلا تسبیبا فهو مخصوص عن نصوص المماثلہ۔ فرماتے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مکرہ ہے یہ اس کا جو ہے وہ قتل سببی نہیں ہے، بلکہ کون سا قتل ہے؟ قتل ارتکابی ہے۔ اگر مان لو اس کا قتل سببی ہے یہ، تو پھر مماثلت کی نصوص سے یہ خاص ہے نا، ہے، پھر مماثلت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ اس نے یعنی مکرہ کا اگر قتل سببی مانو گے، قتل سببی اگر مانو گے تو پھر مکرہ پر قصاص کیسے کر دو گے تم؟ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ پھر مماثلت ہونا چاہیے، تو پھر مماثلت کے نصوص سے جو ہے اسے خاص کر دیا جائے گا۔ اب جو یہ فرع کی تخصیص کا دعویٰ کرے کہ یہ خاص ہے مماثلت کے نصوص سے، تو وہ پھر دلیل پیش کرے کہ یہاں دیکھو قتل سببی ہوا ہے اس کا، اور پھر یہ مماثلت سے خاص ہو گیا کیونکہ مماثلت تو پائی نہیں جائے گی، تو وہ پھر دلیل لا کے دے ہمیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ الا ان ذالک، مزید بنا یہ کہ اگر مکرہ کا قتل سببی ہو تو پھر یہ مماثلت کے نصوص سے خاص ہو جائے گا، تو جو اس فرع کی تخصیص کا دعویٰ کریں تو وہ یعنی اسے دلیل کی احتیاج ہے، پھر وہ ہمیں دلیل لا کر دے، اس لیے ہم یہی مانیں گے کہ مکرہ کا قتل جو ہے وہ قتل ارتکابی ہے۔ تو وہی فرمایا کہ یہ اگرچہ قتل سببی ہے تو پھر یہ مماثلت کے نصوص سے اسا خاص کر لیا گیا۔ تم یہ کہو گے کہ یہاں مماثلت کے نصوص سے اسا خاص کر لیا گیا، پھر ہم جو ہے اس پر بھی قصاص لازم کریں گے، کیونکہ مماثلت کے نصوص میں اگر ہم مانیں گے تو پھر قصاص لازم نہیں کر سکتے، اور اسا خاص کر لیا جائے تو پھر جو ہے تم یہ کہو گے ہم اس لیے پھر قصاص اس پر لازم کر رہے ہیں، تو تم نے تخصیص کا دعویٰ کر دیا، اب پھر دلیل لا کر دو کہ قتل سببی میں بھی قصاص ہو جائے گا، مماثلت نہ بھی ہو پھر بھی۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا یخرج ما اذا شہد علی ولی القتیل انہ عفا عن القتل، اور اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ جب دو لوگوں نے گواہی دی مقتول کے ولی کے خلاف کہ مقتول کا ولی معاف بھی کر سکتا ہے اور قصاص بھی لے سکتا ہے قتل عمد میں، ٹھیک ہے، کہ اس نے قتل کو معاف کر دیا ہے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا چلو معاف کر دیا تو پھر چھوڑو، ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو لا زمانہ علیہما فی ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ میں گواہوں پر زمان نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قصاص کو طلب کیا ہے نا، وہ ولی مقتول کیا لیتا؟ قصاص لیتا یا معاف کرتا، انہوں نے معافی گواہی دی تو قصاص کو طلب کیا ہے، اور قصاص مال نہیں ہے تو مال کو طلب نہیں کیا، تو جو ان پر کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ظاہر الروایہ میں گواہوں پر کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کی طرف سے نہ تو اتلاف مال ہے نہ اتلاف نفس پایا گیا ہے، ہاں کچھ نہیں پایا گیا، کیوں؟ لأن شہادتہما قامت علی العفو عن القصاص، اس لیے کہ ان دونوں کی گواہی تو قصاص سے معاف کرنے پر قائم ہوئی ہے کہ ان نے قصاص کو معاف کر دیا اور قصاص مال ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ لو
اکرہ رجلا علی العفو عن القصاص، کہ اگر ایک شخص کو مجبور کیا قصاص معاف کرنے پر، تو قصاص معاف کرنے پر اسے مجبور کیا، فعفا، تو مکرہ نے جو ہے معاف کر دیا، تو لا یضمن المکرہ، تو مکرہ ضامن نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو معاف کروایا نا، وہ قصاص معاف کروایا، تو قصاص مال ہے نا، اس لیے مکرہ ضامن نہیں ہوتا۔ ولو کان القصاص مالا، اور اگر قصاص مال ہوتا، یضمنو، تو کون ضامن ہوتا؟ مکرہ ضامن ہوتا۔ لأن المکرہ یضمن بالاکراہ علی اتلاف المال، اس لیے کہ مکرہ جو ہے وہ اکراہ کی وجہ مال کو تلف کرنے پر، مجبور کرنے کی وجہ سے ضامن ہوتا ہے، کہ اتلاف مال پر اگر مجبور کرے تب ضامن ہوتا ہے یہ۔ وَقَضَى مَنْ وَجَبَ لَهُ الْقِصَاص وَهُوَ مَرِيضٌ، تو فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ قصاص مال نہیں ہے۔ جب قصاص مال نہیں ہے تو دیکھو، مرض کی حالت میں اگر کوئی کچھ کرے اپنے مال میں تصرف، تو اس کا جو ہے وصیت سمجھا جاتا ہے۔ اگر قصاص مال ہو، ٹھیک ہے، اور حالت مرض میں کوئی قصاص کو معاف کر دے، تو اگر یہ مال ہوتا تو پھر ثلث مال سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی وصیت بنا کر، لیکن یہ مال ہے نہیں، اس لیے اس کا ثلث سے اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہی فرماتے ہیں ایسے ہی جس انسان کے لیے قصاص واجب ہو اور وہ حالت مرض میں ہو، تو اسے قصاص لینا تھا اسے، فعفا، اور اس نے معاف کر دیا قصاص کو، ثم مات فی مرضی ذالک، پھر یہ اپنے اسی مرض میں مر گیا، تو اس نے قصاص کو معاف کیا ہے، تو اس کی طرف سے یہ وصیت نہیں مانا جائے گا، یعنی تہائی سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ مال ہوتا تو اعتبر من الثلث، تو تہائی سے اس کا اعتبار کیا جاتا، کما اذا تبرع فی مرضی، جیسے کہ اپنے مرض کی حالت میں جو ہے یہ ایسے تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر کچھ دے دے، تو وہ جو ہے کچھ دے دے تو وہ کہاں سے مانا جاتا ہے؟ تہائی مال سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیونکہ مال دے رہا ہے نا۔ تو یہ جو ہے ہمارے اور امام محمد کے نزدیک، یعنی طرفین کے نزدیک جو ہے وہ قصاص مال نہیں ہے، ان دونوں نے اپنی گواہی سے قصاص کو طلب کیا ہے، اس لیے وہ دونوں ضامن بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن قاضی ابو یوسف سے یہ مروی ہے کہ انہما یضمنان الدیۃ لولی القتیل، کہ ولی مقتول کے لیے دونوں دیت کے ضامن ہوں گے۔ انہوں نے گویا کہ قصاص کو مال مان لیا پھر، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں لأن شہادتہما اتلاف للنفس، اس لیے کہ ان دونوں کی گواہی وہ نفس کو ہلاک کرنا ہے، انہوں نے یعنی گواہی کو جو ہے نفس کو ہلاک کرنا مانا۔ لأن نفس القاتل تصیر مملوکۃ لولی القتیل فی حق القصاص، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس لیے کہ قاتل کا جو نفس ہے، قاتل کا نفس کیوں ہوگا، اسے قتل ہونا قصاص میں ہے، تو قاتل کا نفس قصاص کے حق میں ولی مقتول کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ولی مقتول کی وہ ملکیت بن گیا۔ اب فقط اطلفا بشہادتی ما علی الولی نفسا، اور دونوں گواہوں نے اپنی گواہی سے ولی مقتول پر ایسے نفس کو ہلاک کر دیا کہ جو نفس یا تو 1000 دینار کے برابر ہوتا یا 10,000 کے برابر ہوتا، مطلب ایک جان کو جو ہے، ایک نفس کو جو ہے انہوں نے ہلاک کیا، فیضمنان، تو یہ دونوں ضامن ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں قاضی ابو یوسف کا جو کہنا ہذا غیر سدید، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، لأن لا نسلم ان نفس القاتل تصیر مملوکۃ لولی القتیل، اس لیے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ قاتل کا نفس ولی مقتول کی ملکیت بن جاتا ہے، یہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بل الثابت لہ ملک الفعل لا ملک المحل، بلکہ ولی مقتول کے لیے جو ثابت ہوتا ہے نا، تو وہ فعل کی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ اب تم قصاص لے سکتے ہو، فعل کی ملکیت ہے، فعل کا مالک ہوا ہے۔ یہ قصاص جو ہے نا، یہ فعل ہے، تو فعل کی ملکیت ہوتی ہے، لا ملک المحل، محل کی ملکیت نہیں ہوتی کہ کسی نفس پر مالک بن گئے ہوں، تو یعنی محل کی ملکیت نہیں ہوتی۔ لأن فی المحل ما ینافی الملک، اس لیے کہ محل میں تو وہ ہے کہ جو ملکیت کے منافی ہے، جیسے کہ مسائل قصاص میں معلوم ہو گیا ہے کہ محل میں ملکیت کیسے ہو جائے گی جب وہ آزاد ہوگا، تو محل میں تو وہ ہے کہ جو ملکیت کے منافی ہے، اس لیے جو ہوتا ہے ولی مقتول کے لیے ثابت، وہ صرف فعل کی ملکیت ہوئی۔ فلم تقع شہادتہما اتلاف النفس، تو اب ان دونوں کی گواہی وہ نفس کو ہلاک کرنے والی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ولا اطلاف المال، اور نہ مال کے لیے مطلب یعنی مال کو ہلاک کرنے والے ہوئی، فلا یضمنان، تو یہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے۔
فرماتے ولو شہیدہ، اور اگر دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ھذا الغلام ابن ھذا الرجل، کہ یہ غلام اس آدمی کا بیٹا ہے، تو اسی کا غلام اور بیٹا بنا دیا، اس آدمی کا بیٹا، والابو یجحد، اور آدمی جو اس کا منکر ہو کہ نہیں غلام ہے میرا بیٹا نہیں، قاضی نے فیصلہ کر دیا دونوں کی گواہی پر، دونوں نے رجوع کیا تو نسب تو ایک بار ثابت ہو گیا، باطل نہیں ہو سکتا، اب لا یبطل النسب، تو نسب تو باطل ہوگا نہیں۔ اب شاہدین پر ضمان بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کی طرف سے مال کا ہلاک ہونا نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی ان دونوں کی طرف سے مال کا ہلاک نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ یہ غلام اس آدمی کا غلام نہ ہو، بلکہ غلام تھا، ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ غلام اس آدمی کا بیٹا ہے، اور آدمی منکر ہے کہ مجھے نہیں پتہ کس کا غلام ہے یہ، لیکن میرا بیٹا بھی نہیں ہے، تو یہاں اس کا مال تو ہلاک نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے دونوں ضامن نہیں ہوں گے۔